اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین۔ سورہ یوسف کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی۔ اس سورت کو سورہ یوسف اس لیے کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، جس کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے کہ بہترین واقعہ ہے، جس میں عبرت اور نصیحتیں پائی جاتی ہے۔ جامعیت کے اعتبار سے اس قصے پر اگر نظر ڈالے تو اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، اس میں سیرت اور نواسح بھی ہے، خوابوں کی تعبیر کا بھی ذکر ہے، سیاست اور حکومت کے رموز بھی ہے، انسانی نفسیات کا بھی ذکر ہے، اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی اس میں موجود ہے، بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی۔ اور ایک بڑی خوبی جو اس قصے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قصے کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخالفین کے حال اور مستقبل کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قریشی بھائیوں نے حسد کیا، قتل کے مشورے کیے۔ آپ علیہ السلام کو مکہ چھوڑنا پڑا، 3 دن تک غار ثور میں آپ رپوش رہے، وہاں سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور وہاں بتدریج آپ علیہ السلام کو عروج ملا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے۔ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو قریشی بھائی نادم اور شرمندہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ان سے وہی کہا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ہی کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ گویا یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں معاشرے کے ہر طبقے کے ہر فرد کے لیے اس میں رہنمائی اور سبق موجود ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ابا جان میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرے، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام ملنے والا ہے کہ ان کے 11 بھائی اور ماں باپ کسی وقت ان کے مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں گے، جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، ان میں سے 2 بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک والدہ سے تھے، اور باقی 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ دوسرے ستیلے بھائیوں کو اس خواب کی وجہ سے حسد نہ ہو اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی کاروائی نہ کر بیٹھے، کیونکہ دنیا میں والد اپنے اولاد کی روحانی اور مادی ترقی سے خوش ہوتا ہے اور اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد کو اللہ مجھ سے بھی زیادہ نواز دے، جبکہ بھائیوں کے جذبات اپنے بھائی کے بارے میں ایسے نہیں ہوتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر جان لیا تھا کہ یوسف کو ایسی عزت اور مقام ملے گا جو مجھے بھی نہ مل سکا، اور یہ جان کر انہیں خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دین و شریعت کی نعمت ہے، اس کے مقابلے میں سب نعمتیں ناقص ہے، اور اس نعمت کا کمال اور آخری درجہ نبوت ہے۔ خواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 3 بشارتیں سنائی: اللہ کی طرف سے انتخاب اور حقائق تک رسائی اور نبوت۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا کیا تھا، ان کی سیرت اور صورت دونوں کی حسن کی وجہ سے والد محترم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اسی محبت کی وجہ سے ان کے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔
قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ باہم مشورے کے بعد سارے بھائی اپنے والد کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے، ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور اسے اکیلے ہمارے ساتھ کہیں جانے نہیں دیتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل ہمارا تفریح کے لیے جنگل میں جانے کا پروگرام ہے، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دیں تاکہ یہ وہاں کھا پی کر اور کھیل کود کر خوش ہو، اور ہم اس کی حفاظت کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، تمہارے جانے کے بعد مجھے اس کی جدائیگی کا غم پریشان کرتا رہے گا اور یہ اندیشہ ستاتا رہے گا کہ کہیں تمہاری غفلت میں اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارے جیسے طاقتور جماعت کی موجودگی میں اسے کوئی بھیڑیا کہا جائے تو ہمارے جیسے نکما اور نامراد کون ہوگا؟ پھر جب یعقوب علیہ السلام کی اجازت کے بعد وہ یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور انہوں نے متفقہ فیصلے کے بعد اسے کنویں میں ڈال دیا، تو ہم نے یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ مایوس اور پریشان نہ ہونا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور وہ اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ چنانچہ بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد رات کو آئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ رات کو وہ سب اپنے والد کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے، کہنے لگے، ابا جان یقین کیجئے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا، اسے کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہو۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ یہ کیسا عجیب بھیڑیا تھا، یہ کتنا تعلیم یافتہ بھیڑیا تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا لیکن قمیص بالکل صحیح سالم موجود ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ سب تمہاری من گڑت کہانی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے، اور تم جو کچھ بیان کر رہے ہو میں اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں تھے کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے پانی کے لیے اپنا ایک آدمی بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول ڈال کر باہر نکالا تو دیکھتے ہی پکار اٹھا، ارے قافلے والو خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کر محفوظ کر لیا، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر تھا۔ جو ہی قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، فوراً ان کے بھائی وہاں پہنچے اور ظاہر کیا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، چونکہ اسے بھاگنے کی عادت ہے اس لیے اب ہم اسے فروخت کر دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند دراہم کے عوض ان تاجروں کو فروخت کر دیا، اور مقصد یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اس علاقے سے دور چلے جائے۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، انہی تاجروں نے، اسی قافلے نے یوسف علیہ السلام کو لیا اور مصر میں پہنچتے ہی یوسف علیہ السلام کو گنتی کے چند دراہم کے عوض فروخت کر دیا۔ غور کیا جائے تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جو فروخت کیا یا اپنے والد سے دور کیا، اس کی سبب حسد بنا۔ گویا حسد ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ حسد تھا۔ اس حسد کی بنا پر دنیا کا پہلا قتل ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، لہٰذا اپنے آپ کو حسد سے بچایا جائے۔ حسد انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان وہ اعمال کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دنیا آخرت خراب ہو جاتی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو حسد سے بچایا جائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد سے، گناہ سے، تکبر سے، ہر قسم کی برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور کامل طور پر قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔